ویلکم ٹو مائی ناظرین، خوش آمدید سامعین اکرام، لسنرز اور ویورز. ریسپیکٹفلی آئی ریکویسٹ ٹو یور گوڈ سیلف، آپ معزز سامعین ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنی ویلیویبل کومنٹس جو ہیں وہ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے سینڈ کریں. ہم ٹیکس ریٹرنوں کے بارے میں، ٹیکسیشن کے بارے میں سنتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کب جمع کروانی ہے، سیل ٹیکس کب جمع کروانا ہے، انکم ٹیکس کب جمع کروانا ہے. تو یہ میں اپنے پچھلے موضوعات میں بیان کر چکا ہوں کہ ٹیکس ہوتا ہے کیا ہے. میں نے سوچا آج تھوڑا آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہی مہیا کرتا چلوں، دیتا جاؤں کہ ٹیکس، جس کا اردو میں مطلب ہے محصول، اور انگلش میں اس کو ٹیکس بولتے ہیں. ٹیکس means any tax which is imposed under Chapter 2 of Income Tax Ordinance and includes any penalty, fees or other charges or any sum of or amount which is liable or payable under this ordinance. یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جو پیبل ہے وہ اماؤنٹ ٹیکس کہلاتی ہے. تھوڑا اور بریف کروں گا، واضح کروں گا کہ محصول سے مراد کوئی محصول ہوتا ہے جسے آرڈیننس برائے محصول آمدن کے باب نمبر 2 کے تحت عائد کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی جرمانہ، فیس یا دیگر چارج یا کوئی رقم یا میزان شامل ہوتا ہے جو اس آرڈیننس کے تحت قابل محصول ہوتا ہے، قابل ادائیگی ہوتا ہے. اس کو ٹیکس بولتے ہیں. وہ ہم نے اپنی ریٹرن میں اگر ہماری آمدن بنتی ہے، لائبل ہے، تو اس کے ٹیکس بنتا ہے آرڈیننس کے تحت، انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت. تو جتنا ٹیکس بنے گا، جس ریٹ سے بنے گا، وہ ہمیں جمع کروانا ہوتا ہے. تو یہ ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوتی ہے، سیل ریٹرن منتھلی جمع ہوتی ہے، کوارٹرلی بھی جمع ہوتی ہے، اور سیل ٹیکس ہاف ایئرلی اینڈ ایئرلی بھی جمع ہوتی ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آگے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سی آمدن ہے جس پہ ٹیکس واجب الادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. قابل محصول آمدن پر محصول، منافع جات پر محصول، غیر رہائشیوں کو خاص ادائیگیوں پر محصول، غیر رہائشی فرض کی جہاز رانی اور ہوائی نقل و حمل کی آمد پر محصول، اور اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اس وقت کی گورنمنٹ ABR کے پورٹل سے گاہے بگاہے سرکولرز، ریٹس اناؤنس کرتی ہے، اس شرح کے حساب سے ہم نے ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے. تو محصول آمدن پر محصول، قابل محصول یعنی کہ انکم، وہ انکم جس پہ ٹیکس بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شرح یا شرحوں کی صراحت اس آرڈیننس کے پہلے شیڈول کے حصہ 1 کی ڈویژن 1B1 یا 2 میں کی گئی ہے. اس شرح یا ان شرحوں پر ہر ٹیکس سال کے لیے محصول آمدن ہر اس فرد پر عائد کیا جاتا ہے جو فرد اس سال کے لیے قابل محصول آمدن رکھتا ہے. یعنی وہ اتنی آمدن کماتا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. وہ ٹوٹل انکم پہ نہیں، جتنی ایگزیمپشن یا گورنمنٹ نے الاؤ کی ہوتی ہے کہ فرض کریں 4 لاکھ ہے اس سال، تو آپ کی انکم بنی ہے 6 لاکھ، تو 4 لاکھ تو آپ کو ایگزیمپٹ ہو گیا. باقی جو بچا 2 لاکھ، اس پہ جتنا ٹیکس بنے گا وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. منافع کی شرح بھی اسی طرح ہی ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. جو ریٹ طے کیے گئے ہوتے ہیں، اناؤنس کیے گئے ہوتے ہیں، بجٹ میں بھی ہوتے ہیں، اور گاہے بگاہے چینج بھی ہو سکتے ہیں.
غیر رہائشی کو خاص ادائیگیوں پر محصول ٹیکس دینا پڑے گا۔ مجموعی رقم جسے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر حاصل کیا گیا ہو یا جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر قابل وصول ہو، یعنی فارن ریمیٹنس، پینشن، ان کی ایک لمٹ بھی مقرر ہوتی ہے۔ اس لمٹ تک آپ کو ایگزیمپشن ہے، باقی پہ ٹیکس جمع کروائیں۔ فارن ریمیٹنس پوری کی پوری بھی ایگزیمپٹ ہو سکتی ہے، پینشن بھی پوری کی پوری ایگزیمپٹ ہو سکتی ہے۔ اس پہ ٹیکس کی ریشو بھی گورنمنٹ اپنے بجٹ اور اپنی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے لاگو کر سکتی ہے۔ اس میں یہی میں کہوں گا کہ ٹیکس میں، یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ٹیکس جو ہے ان کا تخمینہ کرنے کے لیے شرح یعنی ریٹس مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹیکس آفس سے کی سائٹ سے، آپ کے ٹیکس پرنسٹیشن، لائر سے، کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے مل سکتے ہیں۔ اپنے کنسلٹنٹ کو، لائر کو ہائر کیجیے گا، وہ آپ کی ریٹرن بھی جمع کروائے گا۔ اس کی سروسز ہوتی ہیں، وہ ان کو پے کر دیں تو آپ کی سالانہ ریٹرن جمع ہو جائے گی، جس کو انکم ٹیکس ریٹرن بولتے ہیں۔ اسی طرح منتھلی سیل ٹیکس ریٹرنیں ہوتی ہیں، جتنی آپ کی سیل، پرچیز، اسٹاک، اخراجات، وہ سارے کے سارے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں پٹ کرنی ہوتی ہیں فگریں، تو وہ جمع کروائی جاتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، نوٹیفیکیشن ملے آپ کو، آپ اس کو دیکھ سکیں اور کمنٹ سے اپنے سے آراء کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔